نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز لطیف۔ قرآن مجید کے نظم جلی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ چشتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 2 پروگراموں میں ہم نے قرآن مجید کا نظم جلی، اس سے کیا مراد ہے، اور اس حوالے سے سورتوں کا تجزیہ، اور اس میں یہ جاننا کہ جناب سورت کا کچھ ابتدائی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اختتامی باتیں ہیں، کچھ درمیان میں اہم مضامین ہیں جن کو کہ تھوڑے سے غور و فکر سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان اہم مضامین کا آپس میں ایک ربط ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس میں ایک بہت اہم بات جو ہمیں محترم چشتی صاحب نے بتائی کہ ان چیزوں کی تلاش کے لیے کچھ کلیدی الفاظ ہوتے ہیں، کی ورڈز۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج گفتگو کا سلسلہ چشتی صاحب آپ ان کی ورڈز یا کلیدی الفاظ کی اہمیت اور ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے اس حوالے سے آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر صورت ایک خوبصورت کمرہ ہے، اور قرآن مجید جیسے ایک عالیشان عمارت ہے۔ کچھ کمرے چھوٹے ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ بڑے ہیں، اور کچھ بہت بڑے ہال کی طرح ہیں۔ جس طرح ہر کمرے کا ایک مخصوص فرنیچر ہوتا ہے جو اس کے غرض اور اس کی غایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈرائنگ روم ہے، دیوان خانہ ہے، یا کہیں اگر ڈائننگ روم ہے اور پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کھانے کا کمرہ ہے۔ فرنیچر خود بتا دیتا ہے کہ اس کمرے کی غرض اور غایت کیا ہے۔ یہی نہیں، صورتوں کا جب مطالعہ آپ کرتے ہیں اور ایک ہی صورت کے اندر بار بار غور و فکر کرتے ہیں، تو پہلی بات تو میں نے یہ کہی تھی آپ سے کہ اس کو مختلف پیراگرافز میں توڑ لیا جائے اور اس کو فقرات میں توڑ لیا جائے، اور پھر پیراگرافک لنک ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ پہلے پیراگراف اور دوسرے پیراگراف میں کیا لنک ہے۔ اب اس سلسلے کی ایک اور بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر صورت میں کچھ کلیدی الفاظ ہوتے ہیں جو مرکزی مضمون کی طرف اور صورت کی غرض اور غایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الرحمن کو لے لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ذوالجلال والاکرام کا ذکر ہوا ہے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ صفات آئی ہیں، ذوالجلال والاکرام، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پورے قرآن میں کسی اور جگہ یہ استعمال نہیں ہوئی، صرف اور صرف 2 مرتبہ اور صرف سورۃ الرحمن میں۔ اب ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہاں یہ صفات کیوں آئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کی جو آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آیت ترجیح ہے، بار بار دہرائی گئی ہے۔ تو اس میں اعلیٰ کا ذکر ہوا ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اس کی قدرت کا، اس کے کمالات کا، اس کے اوصاف حمیدہ کا، اس کے الطاف و کرم کا، اس کی عنایات کا، اس کی طاقت کا۔ تو یہ سارے مفہومات کے لیے اعلیٰ کا جامع لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک لفظ وہاں ہے تکذبان۔ بار بار انسانوں سے اور جنات سے پوچھا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی اعلیٰ کا انکار کرو گے، کون کون سی اعلیٰ کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی قدرت کو اور طاقت کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس کو ذوالجلال والاکرام سے جوڑنا پڑے گا۔ تو پھر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ کی تکذیب کرے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذوالجلال ہوگا اور ان کو داخل جہنم کرے گا، اس کا جلال اس پر برسے گا۔ اور جو شخص اس کے اعلیٰ کو تسلیم کرے گا، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو، اس کے الطاف، اس کی عنایات، اس کے انعامات، اس کا کرم، اس کی محبت، اس کو تسلیم کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا۔ اب تکذبان کے مقابل میں ایک اور لفظ وہاں محذوف ہے، وہ ہے تصدقان، یعنی تکذیب کی ضد کیا ہے؟ تصدیق۔ صحیح۔ تو جو تصدیق کرے گا
اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ذل اکرام ہوگا. تو یہ ایک کلیدی لفظ ہے اس سورت کا. اسی طرح آپ سورۃ القصص کا مطالعہ کیجیے تو پہلے پیراگراف میں ہی یہ بات کہی گئی ان فرعون علا فی الارض، یعنی وہ زمین میں بڑا بن کر اپنے آپ کو دکھاتا رہا. اس نے زمین پر بڑائی اور کبریائی کا اظہار کیا. علو، یہ علو فی الارض ایک خاص اصطلاح ہے. علو فی الارض، استکبار فی الارض اور فساد فی الارض. وکان من المفسدین، اور وہ مفسدین میں سے تھا. یہ ابتدائی میں بات کی گئی اور آخر میں یہ بات کہی گئی تلک الدار الآخرہ، یہ جنت ہے، یہ آخرت کا گھر ہے. تو یہ گھر جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جنت جو زمین پر علو کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو زمین پر قتل و غارت گری نہیں کرتے، جو زمین پر بم نہیں برساتے، جو زمین پر زنا نہیں کرتے، جو زمین پر سود کھا کر لوگوں کا خون نہیں چوستے. تو جو علو فی الارض، انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح، مویشیوں کی طرح، گاجر مولی کی طرح سمجھ کر کاٹ دیتے ہیں، یہ علو فی الارض کا طاغوتی رویہ ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ فرعون ایک فسادی آدمی تھا اور علو فی الارض کے جرم کا مرتکب تھا. تو نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اس کے بعد کہا گیا والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام ہے متقین کے لیے، بہترین انجام ہے بچ بچ کر چلنے والوں کے لیے. یہاں متقین کا بھی ایک خاص مطلب ہے، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ جو علو سے بچتے ہیں. یہاں متقین سے مراد وہ حکمران ہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ سردار ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ ایم این ایز ہیں، وہ ایم پی ایز ہیں، وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وہ کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ فوجی کمانڈر ہیں. تو ان کو جنت ملے گی جو زمین پر علو کا مظاہرہ نہیں کرتے، فرعون نہیں بنتے، نمرود نہیں بنتے، ابو جہل نہیں بنتے، اور زمین پر فساد برپا نہیں کرتے، عریانی نہیں پھیلاتے، فحاشی نہیں پھیلاتے. متقین کا مطلب یہ ہے کہ جو حرام چیزوں سے بچ کر چلتے ہیں. اور ایک اس کا ایک خاص مطلب بھی ہے کہ جو اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچتے ہیں. تو دیکھا آپ نے کہ 88 آیات پر مشتمل یہ سورۃ القصص ہے. ابتدا میں بھی علو فی الارض اور فساد کا ذکر ہوا اور اختتام پر بھی علو فی الارض اور فساد کا ذکر ہوا، اور پوری سورت ہی فرعون کی داستان کے بارے میں ہے. تو اس سے سورت کے مرکزی مضمون کی طرف رہنمائی ہوتی ہے. مرکزی مضمون یہی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اگر اللہ نے تمہیں اقتدار اور سرداری سے نوازا ہے تو فرعونی رویہ اختیار مت کرو، اللہ کے غضب سے بچو، ابیوز آف پاور سے بچو، حرام کے ارتکاب سے بچو، اگر تمہیں دار الآخرہ چاہیے. تو یہ کلیدی لفظ ہیں جو اس صورت میں آئے ہیں. اسی طرح سورۃ الدہر کو لے لیجیے. ابتدا میں کہا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. تو یہاں السبیل، انا، ہم نے انسان کو السبیل دکھا دی ہے. السبیل پر الف لام ہے، الاسلام دکھا دیا، ایک خاص راستہ، یعنی انبیاء کا راستہ، اور بالخصوص قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا دیا. اب اس کی مرضی ہے فَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، وہ شکر گزار بن کر رہے یا ناشکرہ بن کر زندگی ہوئی. جی. اب یہی اس کا مرکزی مضمون ہے. یہاں فریڈم آف فیتھ عطا کی گئی ہے، مذہبی آزادی دی گئی ہے. اسلام میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا. آخر میں کہا گیا کہ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. تو اس سبیل کو اس سبیل سے جوڑنا پڑے گا، یہ اس کا کلیدی لفظ ہے. اسی طرح ابھی ہم نے سورۃ الکہف کا پچھلے 2 پروگراموں میں جائزہ لیا. اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے زینت کا. تو زینت کا لفظ جو ہے 3 مرتبہ آیا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو مال ایک آزمائش ہے، اولاد ایک آزمائش ہے. اولاد کے لیے آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، رشوت لیتا ہے اولاد کے لیے. تو مال اور اولاد جو ہے یہ زینت بھی ہے، آزمائش بھی ہے.
تو زینت جو ہے جتنی چیزیں ہیں، یعنی انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، کیوں؟ لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں۔ تو یہ بھی زینت کا جو لفظ ہے ایک خاص لفظ ہے۔ ایک کلیدی لفظ ہمارے سامنے یہاں پر سورۃ الکہف کا آیا، زینت۔ ناظرین، بقیہ کلیدی الفاظ ابھی ہم محترم چشتی صاحب سے اس کے حوالے سے مزید اس کو سمجھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی سورۃ الکہف میں جو کلیدی الفاظ جو کہ سورت کے مرکزی مضمون کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں سے پہلا لفظ ہم نے محترم چشتی صاحب کے ذریعے سے سمجھا کہ وہ ہے زینت۔ چشتی صاحب اس سے آگے ذرا بقیہ الفاظ کی بھی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے اسی سورۃ الکہف کو لے لیجیے آپ، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ولایت، ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ جب اس امیر متکبر زمیندار کے باغ کو تباہ و تاراج کیا گیا، اب اس پر تفسیر آتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اس وقت یہ بات ثابت ہو گئی کہ ولایت صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے، برحق ولایت اسی کی ہے، یعنی اقتدار اسی کا ہے، حکومت اسی کی۔ جب زلزلے آتے ہیں کس کی حمد ہوتی ہے؟ للہ الحمد۔ جب طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، کس کی حکمرانی ثابت ہوتی ہے؟ فرعونہ ڈوب جاتے ہیں، فرعون ڈوب جاتے ہیں، نمرود ڈوب جاتے ہیں، ڈکٹیٹرز ڈوب جاتے ہیں، کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو ولایت کا جو لفظ ہے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیے سورۃ البقرہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے من کا۔ اسی طرح آپ چلے جائیے سورۃ الحدید میں نور کا لفظ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ایک لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ استفزاز کا ہے۔ استفزاز کا مطلب ہے کسی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، یعنی اپروٹ کر دینا، زمین سے اس کو بے دخل کر دینا اور ان کو بالکل بے نام و نشان کر دینا تاکہ وہ زندہ نہ رہیں، وہ دعوت زندہ نہ رہے۔ تو یہ لفظ 3 مرتبہ آیا قرآن مجید میں، اور صرف سورۃ بنی اسرائیل میں آیا۔ اب من کی مثال ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں اس کی ایک خاص توجہ ہے۔ دیکھیے وہاں ابتدائیے میں بات کہی گئی من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ من تبع یعنی من نکرہ ہے، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، کوئی ہو، کالا ہو، گورا ہو، چپٹا ہو، چائنیز ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، ہریجن ہو، برہمن ہو، اونچی ذات کا ہو، گورا ہو، امریکن ہو، برٹشر ہو، من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم۔ اب اس کے بعد آگے 2 مرتبہ بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جو شخص بھی من اسلم، کوئی ہو، اس من کو، من تبع ہدایا کو من اسلم وجہہ سے جوڑنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد اور ایک جگہ بلا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ سورہ بقرہ میں 2 بلائیں ہیں، ایک بلا وہ اور ایک بلا یہ، 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بلا من کسبت سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جو بھی برا کام کرے گا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، من کسب سیئۃ۔ تو یہاں اسلام نے جو سبق دیا ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب خاندان نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک پیغام دیا گیا ہے، کس کو؟ یہودیوں کو، جو یہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباء، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر یہودی کے یا عیسائی کے، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، خاندانی طور پر وی آر چوزن پیپل۔ اگر ہم شراب بھی پئیں، زنا بھی کریں، قتل بھی کریں، تب بھی ہم جنت میں جا کر رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے خاندانی طور پر پیر زادے ہیں، سید زادے ہیں، اس لیے یہ خاندانی استحقاق ہے۔ تو یہاں یہ جو من کا
نکرہ استعمال ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری انسانیت، سارے انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں. لیکن ابھی ہم اگر سورۃ الکہف پہ واپس فوکس کریں، اور وہاں ہمیں ایک کی ورڈ ملا تھا زینت، اور اس میں جو ہے کون سے کی ورڈ ہیں جن سے، اور خاص طور پہ پھر یہ بھی ناظرین کے ایک ماشاءاللہ ایک نئی جہت ہے قرآن کے سمجھنے کی جو سامنے آ رہی ہے کہ ورڈز کو کیسے پہچانا جائے. جی، تو وہ وہی ہے کہ بار بار ایک ہی سورت کو پڑھا جائے اور عربی میں پڑھا جائے، اور ترجمے میں تو وہ لفظ آپ کے سامنے آئے گا نہیں. اب وہاں فرض کیجئے لِنَبْلُوَهُمْ ہے، نبلوہم وہ بلا ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. تو اردو میں ہو سکتا ہے ترجمہ کچھ اور ہو، انگریزی میں ترجمہ کچھ اور ہو. عربی کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں قرآن کے سنجیدہ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ راست عربی زبان کا علم حاصل کرے. اور قرآن مجید ترجموں کا نام نہیں ہے، ترجمہ اور تفسیر دوسروں کی اینک ہے. آپ دوسروں کی اینک سے اللہ کا کلام پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی اینک سے پڑھیے، اپنی آنکھ سے پڑھیے اور قرآن کو دریافت کیجیے. تو اس کا طریقہ پھر وہی ہے، جب مضامین کا ربط آپ کو معلوم ہوگا، پہلے تو آپ پیراگرافنگ کریں گے، پھر غور کریں گے کہ کون سے الفاظ بتکرار آئے ہیں، کون سے مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے، کون سی چیز ابتدائیے میں بھی بیان کی گئی ہے، اختتامیے میں بھی بیان کی گئی ہے، فوکس کس چیز پر ہے، حاصل کلام کیا ہے، پورا کلام شروع سے لے کے آخر تک کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے کہ مضمون کے اندر سے مضمون نکلتا ہے، تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے کہ جی ہر صورت میں ایک جیسا ہی مضمون ہے. ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ مضامین ہوتے بھی ہیں لیکن مختلف بھی ہوتے ہیں وہ، اور ایک خاص پہلو کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے لیکن مرکزی مضمون مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سورت ہود اور سورت الاعراف کا مطالعہ کیجئے. اس کے بھی 8 پیراگراف ہیں، اس کے بھی 8 پیراگراف ہیں. اس کا بھی ابتدائیہ ہے، اس کا بھی ابتدائیہ ہے. درمیان میں 6 قصے ہیں، اس میں بھی 6 ہیں، اس میں بھی 6. اور انہی 6 قصوں کا ذکر سورت الاعراف میں ہوا ہے، انہی 6 قصوں کا ذکر سورہ ہود میں ہوا ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کی قوم کی ہلاکت، عاد کی ہلاکت، سمود کی ہلاکت، لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت، شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت. لیکن دونوں کا مرکزی مضمون مختلف ہے. وہاں پر سورۃ الاعراف میں زور ہے استبدال اقوام پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قوموں کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے تو میں ان کو ہٹا کر ایک دوسری قوم کو لے آتا ہوں. یہ مرکزی مضمون ہے وہاں پر استبدال اقوام کا. سورہ ہود میں مرکزی مضمون ہے استغفار کا، اور وہاں یہ دعوت دی گئی ہے کہ جو قومیں استغفار کرتی ہیں ان کو مزید مہلت عطا کی جاتی ہے. یعنی یؤخرکم الی اجل مسمى، یعنی ان کو 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال اور مل جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر میں تبدیلی کر دیتا ہے اگر وہ استغفار کرتے ہیں بحیثیت مجموعی. تو جب انبیاء ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، اور وہ توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے. تو یہ اس کا مرکزی مضمون مختلف ہے. تو اس طرح اور آپ صورتوں کو قیاس کر سکتے. لیکن بات ہو رہی تھی سورۃ الکہف پر، اور سورۃ الکہف کے حوالے سے ایک تو کی ورڈ آیا زینت، اس کے علاوہ اس میں کی ورڈز اور کون سے آپ چاہیں گے کہ جو ناظرین اپنے ذہن میں اس کو مستعار رہے؟ آخری پیراگراف میں لقاء کا لفظ بھی 2 مرتبہ. لقاء کا جی آپ نے ذکر کیا پہلے بھی جی. اچھا، اسی طرح یہ جو زینت ہے یہ اس لیے ہے جیسے المال والبنون ہے نا، زینت کہا گیا اس کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یعنی اس میں یہاں ایک نکتہ ہے کہ کیا آپ دنیا کی زینت حاصل کرنے کے لیے یہ مشرک اور دنیا دار مادہ پرست لیڈروں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُطِعْ،
جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جن کے اوامر افراط اور تفریط پر مبنی ہے، تو ایسے لیڈروں کی پیروی مت کیجیے کہ آپ دنیا کے طلبگار ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زہرۃ الحیات الدنیا۔ دیکھیے وہاں زینت کا لفظ کے بجائے زہرہ کا لفظ استعمال، یہ دنیا کی زینت ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے، ایک بہت بڑا نصب العین ہے، انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، انسانیت کو شرک، بت پرستی، استحصال سے نکالنا، ظلم و ستم سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا۔ تو یہ ایک جو زینت کا لفظ ہے اور اللہ کی ولایت کا لفظ میں نے کہا، یہ لقاء کا لفظ میں نے کہا، اسی طرح اور بہت ساری صورتوں کو لے لیجیے۔ جی، لیکن اسی میں اب اگر اس بات کو تکمیل کرنی ہو کہ اس کا مرکزی مضمون اب اس صورت کا جو ہے جی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے کہ جو اس سے ان کلیدی الفاظ سے جس طرف رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا سورۃ الدہر کے بارے میں، جی جی، سورۃ الدہر کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے السبیل دکھا دیا ہے انبیاء کے ذریعے سے، اور اب لوگوں کو آزادی دے دی ہے، چاہے تو وہ اسلام قبول کریں یا اسلام کو مسترد کر دیں، جس کا دل چاہے۔ یعنی پوری صورت کا حاصل یہی ہوا، فریڈم آف فیتھ، مذہبی آزادی کا حق۔ انسان کو مذہبی آزادی دی گئی ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں سے، بنیادی حقوق میں سے ہے، تو یہی بنیادی پیغام ہے۔ اس کا ابتدا میں بھی دہرایا گیا، آخر میں بھی دہرایا گیا۔ اس سے مرکزی مضمون کی طرف رہنمائی مل گئی ہم کو۔ سورۃ القصص میں بھی مرکزی مضمون کی طرف رہنمائی مل گئی، ایک ہی مضمون ہے، فرعون نہ بنو، فساد نہ کرو، زمین پر خدا مت بنو، تم انسان ہو، بندے ہو، خدا مت بنو۔ خودی کا نشہ چڑھا، آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا۔ تو انسان جو ہے خدا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن بن نہیں سکتا۔ یہ سٹالن ہو یا وہ مسولینی ہو یا فرعون ہو یا ہمارے زمانے کے بہت سارے فوجی حکمران اور ڈکٹیٹرز ہیں، تو یہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے جو کلیدی الفاظ جو مختلف صورتوں کے مرکزی مضمون کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو آپ کے ہمارے سامنے آئی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم مرکزی مضمون جو ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔